بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثالثہ۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے اسماء مبنیہ کی قسمیں پڑھ لی تھیں، اور ان قسموں میں سے ایک قسم کو تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، یعنی ضمیر۔ ضمیریں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اسے آپ لوگ جانتے ہیں، متصل، منفصل، مرفوع، منصوب، مجرور، یہ ساری ضمیریں ہیں۔ اور کوئی بھی ضمیر ہو، کسی بھی طرح کی ضمیر ہو، تو وہ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ اور ایک ضمیر ہے جسے ضمیر قصہ یا ضمیر شان بولتے ہیں، اور یہ ضمیر جملہ سے پہلے ہوتی ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے وَعْلَمْ، دیکھو صفحہ نمبر 56 پہ، وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا، یہ ضمیر بھی چاہے قصہ ہو یا شان، یہ ضمیر بھی مبنی ہی ہے۔ ضمیر کی بحث چونکہ آ گئی ہے، تو صاحب کتاب نے سوچا کہ اب جتنی طرح کی ضمیر ہوتی ہے سب کا بیان کر دیا جائے۔ تو ضمیر شان یا ضمیر قصہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ، جان لو کہ ان کے لیے، یعنی نحوی لوگ ایک ضمیر مانتے ہیں جو جملہ سے پہلے واقع ہوتی ہے۔ تو فسرہ، جملہ جس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے، یعنی پہلے ضمیر ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کا مرجع کہیں ذکر نہیں ہوتا ہے، مبہم انداز میں ایک ضمیر ہوتی ہے۔ اب اس ضمیر سے کیا مراد ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ ہی اس کی تفسیر کرتا ہے۔ وَيُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّانِ فِي الْمُذَكَّرِ، مذکر میں، یعنی اگر وہ مذکر کی ضمیر ہے تو اس کو ضمیر الشان وہ لوگ نام دیتے ہیں۔ وَضَمِيرَ الْقِصَّةِ فِي الْمُؤَنَّثِ، اور اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہے تو وہ لوگ اس کا ضمیر قصہ نام دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے، مین جملہ کیا ہے، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ اب ہوا ایک ضمیر ہے، ظاہر ہے ہوا یہ ضمیر ہے، اب اس کا مرجع آپ ہوا ضمیر سے پہلے ڈھونڈیں گے تو نہیں پائیں گے۔ ہوا یہ ضمیر ہے، اور اس سے کیا مراد ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس ہوا سے، اور اس کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے اس کی، بعد میں بیان کر رہے ہیں کہ ہوا سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب یہ مذکر کی ضمیر ہے، تو اب یہ جب مذکر کی ضمیر ہے تو اسے بولیں گے ضمیر شان۔ دوسرا جملہ ہے وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ، مطلب ہے کہ زینب کھڑی ہے، اس جملے کا معنی ہے زینب کھڑی ہے۔ تو پھر ہا کا یہاں کیا معنی ہے؟ ہا کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے، ہا کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہا یہ مبہم ضمیر ہے، اور اس کی تفسیر اس کے بعد ایک جملہ کر رہا ہے کہ ہا سے کیا مراد ہے۔ ہا سے کہنا چاہتے ہیں کہ زینب قائمۃ، کہ زینب کھڑی ہے۔ ہوا سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یعنی پہلے کسی چیز کا تذکرہ مبہم انداز میں کیا، پھر اس کا مفسر اس جملے کی تفسیر کر دی، تفصیلی انداز میں اس کا تذکرہ کیا، تو یہ تاکید ہو گیا۔ ضمیر شان قصہ کا فائدہ ہے کہ تاکید، ایک بار مبہم انداز میں کسی چیز کا تذکرہ کرنا اور ایک بار اس کی تفسیر کرنا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ضمیر ایسی بھی ہوتی ہے کہ بعد والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے، حالانکہ جو سبھی ضمیریں ہوتی ہیں اس کی تفصیل، اس کی تفسیر اس سے مرجع سے ہو جاتی، اس کے مرجع سے ہو جاتی ہے کہ کیا ہے، جسے کہا زید ضربتہ، زید میں نے اس کو مارا، تو اس کو مارا، کس کو مارا، ہو، اس کو، یعنی اب اس کا مرجع زید، تو زید کو مارا، تو اس سے پہلے والا لفظ دیکھ کر کے ہو کی تفسیر ہو جا رہی ہے۔
لیکن قل هو اللہ احد وانها زینب قائمۃ، اگر آپ اس میں ضمیر دیکھیں اور اس سے پہلے دیکھیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو ہوا سے کیا مراد ہے؟ ہوا سے اللہ احد کہنا چاہتے ہیں. ہا سے ہیا سے کیا مراد ہے؟ زینب قائمۃ کہنا چاہتے ہیں. تو ضمیر شان اور ضمیر قصہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے اور وہ جملہ ہی اس کی تفسیر کرتا ہے. ہوا سے کیا مراد ہے؟ اللہ احد. اور ہا انہا زینب قائمۃ ہیا سے کیا مراد ہے؟ انہا وہی ہیا ہی تو ہے، زینب کھڑی ہے، زینب قائمۃ یہ مراد ہے اس سے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان لہم ضمیرا یقع قبل جملۃ، جان لو کہ ان کے لیے ایک ضمیر ہوتی ہے، یعنی نحوی لوگوں نے ایک ضمیر مانا ہے جو جملہ سے پہلے ہوتی ہے. جملہ سے پہلے ہوتی ہے، جان لو. یعنی اگر ضمیر شان یا ضمیر قصہ ہے تو اس کے بعد نہ تو مفرد ہوگا، یہاں جملہ سے مراد جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں. ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے بعد نہ تو مفرد ہوگا اور نہ جملہ انشائیہ. ہاں جملہ ہوگا. کون سا جملہ؟ جملہ خبریہ. مفرد نہیں ہوگا نہ انشائیہ ہوگا. تو یہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے کہ اس ضمیر سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا اس کا معنی ہے. تو مذکر کی اگر ضمیر ہے تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں، اور مؤنث کی ضمیر ہے تو اسے ضمیر قصہ کہا جاتا ہے. ایک بات ضمیر کے بارے میں اور آگے بتا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں بھی ایک ضمیر مرفوع منفصل واقع ہو جاتی ہے، اس کو ضمیر فصل بولتے ہیں. کس کے بیچ میں؟ مبتدا اور خبر کے بیچ میں. جسے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو مبتدا ہے زید اور قائم خبر ہے، یہاں کوئی ضمیر نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لے آتے ہیں اور وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، خبر کے مطابق نہیں، وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. لیکن اب ہمارے سامنے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر مرفوع منفصل کب لاتے ہیں؟ کیا ہر جگہ لے آتے ہیں ایسے، یا اس کی کوئی کنڈیشن ہے یا اس کی کوئی حالت ہے؟ ہاں تو جان لو کہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر مرفوع منفصل، اس کو آپ کی کتاب میں لکھا ہے صیغۃ مرفوع منفصل. مرفوع منفصل کا صیغہ یعنی ضمیر مرفوع منفصل جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ضمیر فصل، اور وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے. اس کی کیا حالت ہے؟ جب خبر معرفہ ہو یا خبر اسم تفضیل ہو جس کا استعمال من کے ساتھ ہوا. کب لائیں گے مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل؟ مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل کب لائیں گے؟ جب خبر معرفہ ہو یا خبر اسم تفضیل ہو اور اس کا استعمال من کے ساتھ ہوا ہو. اسم تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور من کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. آپ نے اس چیز کو پہلے پڑھ لیا ہوگا. تو مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل، ضمیر مرفوع منفصل جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے اس وقت لاتے ہیں جب خبر معرفہ ہو. اصل میں خبر جب معرفہ ہو تو لے آتے ہیں ضمیر فصل، اس وجہ سے کہیں آپ اس ترکیب کو موصوف اور صفت کی ترکیب نہ سمجھ لیں. جیسے زید قائم کہا تو یہاں آپ زید قائم کو موصوف صفت نہیں سمجھیں گے، لیکن زید القائم کہہ دیا تو اب ظاہر ہے یہ تو موصوف صفت کی ترکیب دکھ رہی ہے. اب اگر یہاں کسی وجہ سے خبر کو معرفہ لگانا ہے تو آپ کے لیے وہاں ضمیر فصل لگانا ہوگا. زید القائم نہیں بولیں گے اب آپ تاکہ یہ فصل ہو جائے، یہ جدا ہو جائے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ مبتدا خبر ہے. زید تو زید کے مطابق ضمیر کیا بنیں گے؟ ہوا. زید هو القائم، زید القائم نہ بول کر کے آپ بولیں گے زید هو القائم. اب یہاں ہوا جو ہے یہ ضمیر
فصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے جو مبتدا کے مطابق ہے۔ یا میں نے ایک جگہ اور بتائی ضمیر فصل لانے کی کہ جب کیا ہو، جب خبر اسم تفضیل ہو اور اس کا استعمال من کے ساتھ ہوا ہو، جیسے زید افضل من عمر، ایسا کہنا ہو تو بولتے ہیں زید هو افضل من عمر۔ اب ہوا جو یہاں ہے یہ ضمیر فصل ہے، ضمیر فصل ہے، زید افضل من عمر، اور یہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں ہے۔ تو مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے صیغۃ مرفوع منفصل، یعنی ضمیر مرفوع منفصل رکھا جاتا ہے۔ اور مبتدا و خبر کے بیچ میں یہ ضمیر کب لائی جاتی ہے؟ جب خبر معرفہ ہو یا خبر اسم تفضیل ہو جس کا استعمال من کے ساتھ ہوا ہو، تب ایسا کرتے ہیں۔ دیکھو پڑھ لو، لکھا ہوا ہے وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ صیغۃ مرفوع منفصل، اور مبتدا اور خبر کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے صیغہ مرفوع منفصل۔ بھائی صیغہ ہی ہے، یعنی ضمیر مرفوع منفصل مطابق للمبتدا، جو صیغہ مرفوع منفصل وہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے، کب ضمیر لاتے ہیں؟ اذا کان الخبر معرفۃ، جب خبر معرفہ ہو، او افعل من، یا افعل من ہو، یعنی اسم تفضیل ہو جس کا استعمال من کے ساتھ ہوا، یعنی اسم تفضیل مستعمل بمن، او افعل من کذا ویسمى فصلا، اور اس ضمیر کا نام رکھا جاتا ہے فصل، لأنه يفصل بين الخبر والصفہ، کیونکہ یہ ضمیر صفت اور خبر کے بیچ میں جدائی پیدا کرتی ہے، جسے نحو زید هو القائم وکان زید هو افضل من عمر، وقال اللہ تعالی کنت انت الرقیب علیہم، کنت کانا اسم ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے، اسم نہیں، کانا فعل ناقص ہے، انت اس کا اسم ہے، اور الرقیب علیہم یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ تو دیکھو خبر کیا ہے؟ خبر یہ معرفہ ہے، تو کنت الرقیب علیہم نہیں، تو اس میں مبتدا کے مطابق کنتا میں چونکہ انتا ہے تو اسی کے مطابق ایک ضمیر لے آئی، ضمیر فصل انتا کہہ دیا، کنت انت الرقیب علیہم، یہ ایسا کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس میں اشارہ کی بات ہم کل آپ کو پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ضمیر شان، ضمیر قصہ اور ضمیر مرفوع منفصل جو مبتدا و خبر کے بیچ میں داخل ہوتی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔